حضرت موسیٰ نے اللہ سے سوال کیا نا کہ اللہ تو نے یہ موت اور زندگی کو کیوں بنایا؟ یہ کیا دنیا کا مقصد ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد ماں باپ اسے پرورش کرتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، کوئی بچپن میں ہی انتقال کر جاتا ہے، کوئی جوانی تک رہتا ہے، کوئی بڑھاپے تک رہتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اسے دنیا سے جانا ہوتا ہے، اسے رخصت ہونا ہوتا ہے۔ اس بات کا جواب اللہ نے قرآن میں بھی دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے موت اور زندگی کو بنایا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بے فائدہ ہم پیدا کر دیے گئے۔ اچھا، یہ سوال جو تھا نا، یہ ہم نے دنیا میں جانا ہی نہیں۔ ہم نے کبھی کسی سے نہیں پوچھا کہ آخر یہ دنیا میں ہم آئے کیوں ہیں۔ دیکھو، ہر چیز کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے نا۔ آپ یہاں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں، اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہے۔ یہ موبائل کے پیچھے کور لگا ہوا ہے، یہ اس کے پیچھے بھی وجہ ہے۔ یہ لائٹنگ جل رہی ہے، کیوں جل رہی ہے؟ کیونکہ اندھیرا تھا، اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے لائٹیں جلائی گئی۔ غرض کے دنیا کے ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ لیکن دنیا کا جو سب سے بڑا کام تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تو نے ہمیں پیدا کیوں کیا؟ صرف کمانے کھانے کے لیے، بڑے گھر بنوانے کے لیے، پھر مر جانے کے لیے؟ تو نے کیوں پیدا کیا؟ یہ سب سے امپورٹنٹ سوال تھا، لیکن افسوس یہ سوال کا جواب نہ والدین نے بتایا، نہ ٹیچر نے بتایا، نہ دوستوں نے بتایا، نہ رشتہ دار، کسی نے نہیں بتایا۔ لیکن جس نے پیدا کیا ہے نا، اس نے بتایا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، تم سب دنیا میں ایک دوڑ لگا رہے ہو، اور اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اے لوگوں، جان لو، سمجھ لو، یہ جو دنیا ہے نا، یہ زیب و زینت، آرائش، یہ آرامیں، یہ صرف تمہاری نظر کا دھوکہ ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے سمجھا رہا ہے، کیسے پیار سے بتا رہا ہے کہ لوگوں، یہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ حقیقت ہے ہی نہیں۔ اللہ نے قرآن میں مثال دے کر فرمایا کہ یہ دنیا جس کو تم دیکھتے ہو اور اس کو پانے کی خواب دیکھتے ہو اور اس کی طلب میں لگ جاتے ہو، یہ تو وہ دنیا ہے، ایسے ہے، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے جیسے تم سڑک پہ راستے میں چلتے ہو تو تمہیں روڈ پر دور تمہیں پانی نظر آتا ہے روڈ پر، لیکن جب تم روڈ کے بالکل قریب پہنچتے ہو نا آگے، تو وہ پانی وہاں نہیں ہوتا، وہ پانی پھر اور دور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے اسی طرح سے تم دنیا کی طلب میں لگے ہوئے ہو، دنیا تمہارے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے اور تم دنیا کو پانے کی طلب میں دنیا کے پیچھے پیچھے دوڑتے جا رہے ہو۔ تو اللہ نے فرمایا زیب و زینت، آرائش جو دنیا میں عیش و عشرت دیکھ رہے ہو، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے تمہیں دھوکے میں ڈال رہی ہیں چیزیں، یہ مت کرو۔ یہ موت اور زندگی کو اللہ نے ایک مقصد کے لیے بنایا ہے، اور اس مقصد کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک کی دوسری آیت میں کرتے ہوئے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے موت کو اور زندگی کو بنایا اس لیے تاکہ ہم دیکھیں گے، آزمائیں گے تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے۔ یہاں پہ زیادہ عمل کی ریکوائرمنٹ اللہ نے نہیں کی، یہ نہیں بتایا کہ ہم دیکھیں گے زیادہ کون کرتا ہے، نہیں، اللہ نے کہا ہم یہ دیکھیں گے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ ہمارا تھوڑا عمل جو روز کیا جائے وہ اچھا ہے، کبھی کبھی کے بہت سے عملوں سے، تو تھوڑا عمل ہم روز کریں۔ یہ نہیں کہ ایک دن آ گئی شب برات تو پوری رات ہم نے عبادتیں کر لیں، شب قدر میں خوب روئے دھوئے پوری سال پھر چھٹی، یہ نہیں۔ روزانہ اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ اللہ دیکھے گا کہ تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے۔ اور اللہ تو فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو، دنیا میں فکر مند کیوں ہوتے ہو، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تم دیکھو اے میرے بندو، تم سب فقیر ہو۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تم مجھے پالو گے تو میرے خزانے تمہارے ساتھ ہوں گے، تو کیا ہوگا؟ تمہاری غریبی دور ہو جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے اگر تمہارے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، مکان نہیں ہے، تم اکیلے پڑ گئے ہو تو مجھے پالو۔ اللہ فرماتا ہے جب تم مجھے پالو گے تو کیا ہوگا؟ میرے فرشتے ہیں وہ تمہارے ساتھی بن جائیں گے، تو میرے فرشتے تمہارے ساتھ، تمہارا اکیلاپن دور ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے غرض کے مجھے پالو، سب کچھ جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب تمہارا، دنیا میں کسی چیز کی خواہش نہیں رہے گی۔ ہم نے کیا کیا؟ اللہ کے علاوہ پوری دنیا کے پانے کی فکر میں ہم لگ گئے۔ اچھا، جس کو ہم آسانی سے پا سکتے ہیں، اللہ کو پانے میں کوئی محنت کرنا ہے؟ اللہ کو پانے کے لیے کوئی ہمیں بڑے بڑے کاروبار کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں بھائی، ایک آنسو کی ضرورت ہے۔ ایک زندگی میں سجدہ کر کے دیکھو اللہ کے سامنے
کہ اللہ میں آیا ہوں تجھے منانے کے لیے، صرف تیرے سامنے تجھے پانے کے لیے. لیکن نماز پڑھنے والا نماز پڑھ رہا ہے، وہ یہ سمجھ کے کہ بس اللہ کی طرف سے فرض ہے، لاؤ جلدی سے ادا کر لیں. نہیں، کبھی ایک سجدے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ یہ سجدہ ہم صرف تجھے منانے کے لیے کر رہے ہیں. کیا ہے؟ کبھی نہیں کرتے ہیں ہم ایک روا روی سے ایک ہماری زندگی گزر رہی ہے. بس جدھر کو ہمارا رخ کر دیا گیا، سب نے ایک بات بتائی ہوئی ہے، پیسہ 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 پیسہ. پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. ہم دیکھتے بھی اپنی آنکھوں سے یہی ہے کہ جو غریب ہیں ان کے بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، جو غریب ہیں ان کو کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا ہے ٹھیک سے، اور امیروں کے پاس لوگ جا رہے ہیں، ان سے رشتے جوڑ رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہم نے اس لیے ہمارے سامنے آ گئیں کیونکہ دنیا نے ہمارے سامنے پیسے کو پروموٹ کیا. لیکن کبھی کسی بزرگ نے، اللہ والے نے پیسے کو کوئی ذرہ برابر بھی امپورٹنس دیے نہیں دیے. اللہ والوں نے تو دنیا کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا. انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کو پا لیا. جب انہوں نے اللہ کو پایا تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ فرماتا ہے کہ جب تم مجھے پالو گے تو میں پوری کائنات کو میں تمہارا غلام بنا دوں گا. پھر پوری کائنات غلامی میں آ جاتی ہے. اس لیے اللہ کو پاؤ. اللہ اسی کے لیے گلا کرتا ہے، یا ایھا الانسان، اے انسانوں. یہاں مومنوں کو نہیں کہا، یہ نہیں کہا گیا ایمان والوں نیکو، نہیں. اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الانسان، اے انسانوں. جھوٹوں سچوں نیکوں بروں سب کو اللہ نے مخاطب کیا. یا ایھا الانسان، اے انسانوں، اے لوگوں، اے میرے بندوں. ما غرک بربک الکریم، تمہیں اپنے رب کریم کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ اللہ سے دور ہو گئے، اللہ کو چھوڑ دیا. جاؤ اپنے رب کو پاؤ. اللہ کو پالو گے، اللہ کی طاقتیں تمہارے ساتھ ہوں گی، تمہاری کمزوری دور ہو جائے گی. اللہ کو پالو گے، اللہ کے خزانے آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ کی غریبی دور ہو جائے گی. اللہ کو پالو گے، دنیا بھی اللہ کامیاب دنیا میں بھی بنائے گا اور آخرت میں بھی بڑے انعامات سے نوازے گا. وہ